طلباء، آج ہم 12ویں جماعت کے نئے نصاب کے مطابق تیسری نظم بیان کنچن پٹن کے بادشاہ اور اس کے خواب کا، جس کے شاعر ابن نشاطی ہیں۔ یہ نظم دراصل مثنوی ہے۔ مثنوی عربی لفظ ہے، اس کا مصدر مثنا ہے، جس کے معنی دو کے ہوتے ہیں۔ اس مسلسل نظم کو مثنوی کہتے ہیں جس کے ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ پوری نظم کا وزن ایک ہوتا ہے، شعروں کی تعداد مقرر نہیں۔ ہر شعر میں قافیہ بدلنے کی وجہ سے مثنوی نگار کو یہ سہولت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اشعار کہہ سکے۔ مثنوی کی شکل میں جو ضخیم داستان پائی جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مثنوی نگار ایک طرح کے قافیوں کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ ہر شعر کے دونوں مصروں میں نئے نئے قافیے استعمال کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ مظاہرہ کرتا ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اس کے بعد کے شعراء میں میر تقی میر، میر حسن اور دیا شنکر نسیم نے اس فن کو آگے بڑھایا۔ مثنوی بیانیہ شاعری ہے۔ اس میں فلسفہ، تصوف، تاریخ اور قصہ کہانی کے متن کو بیان کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری روایتی مثنویوں میں کوئی عشقیہ قصہ کسی ملک کے حوالے سے بیان کیا جاتا تھا، اس لیے اس ملک کی سماجی، سیاسی اور معاشرتی ماحول کی عکاسی بھی یہاں ضروری تھی۔ چنانچہ مثنوی جس ملک یا شہر میں واقع ہو رہی ہے، اس کے حدود اربع، مکانات، باغات، راستے، غرض شہر کا تعارف مثنوی کی روایت میں شامل تھا۔ ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند میں شہر کنچن پٹن کا تذکرہ آیا ہے۔ شاعر نے اس سونے کے شہر کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے ہیں۔ اس شہر کا بادشاہ بھی نامور، بااخلاق اور رعایا کا خیال رکھنے والا تھا۔ مثنوی میں شام اور رات ہونے کے مناظر بڑی خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس مثنوی کے شاعر ابن نشاطی ہیں۔ ابن نشاطی کا اصل نام شیخ محمد مظہر الدین تھا۔ ان کی سن پیدائش میں اختلاف ہے۔ ان کی ولادت کا سال 1631 اور 1635 کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ ابن نشاطی گولکنڈہ کے رہنے والے تھے اور سلطان عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ انہیں فارسی زبان پر خاصی قدرت حاصل تھی۔ وہ اپنے زمانے کے مقبول مثنوی نگار تھے۔ مثنوی کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی۔ مثنوی پھول بند فارسی قصوں کے مجموعے کا بامحاورہ اور سلیس دکنی ترجمہ ہے۔ حسن بیان اور اثر آفرینی نے اس مثنوی کو اردو ادب میں مقبول کر دیا۔ ابن نشاطی کی تمام تر شہرت ان کی مثنوی پھول بند کی وجہ سے ہے۔ یہ مثنوی لفظ اور معنوی خوبیوں سے پر ہے۔ مثنوی میں ابن نشاطی نے جو زبان استعمال کی ہے، وہ کس حد تک فارسی آمیز ہے، اس کے باوجود اس میں دکنی مزاج اور میلان کا پتہ چلتا ہے۔ دکنی ادبیات میں ایسی مثنویوں کی کمی نہیں جو مقامی قصوں سے ماخوذ ہیں، لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں کے اشتراک سے جو مخلوط معاشرت پیدا ہوئی تھی اور اس کا جو اثر اپنے زمانے کے قصوں پر پڑا، دکنی مثنویوں میں اس کی بھرپور اور کامیاب نمائندگی مثنوی پھول بند میں نظر آتی ہے۔ یہاں پر یہ نظم مثنوی پھول بند کا ایک مختصر سا حصہ لیا گیا ہے جو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ میں مثنوی کے الفاظ دہرا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ان الفاظ کو بطور غور سن کر دہرائیے۔ مثنوی کا پہلا شعر ہے:
کتے یک شہر مشرق کے کدن تھا، کتے یک شہر مشرق کے کدن تھا، کہ اس کا نوانون سوں کنچن پٹن تھا۔ کنچن کے تھے محل کنچن کی دیوار، کنچن پر پھر کنچن لیپے تھے ہر ٹھار۔ کنچن سونے کو کہتے ہیں۔ کنچن کی تھی زمین کنچن کے جھاڑاں، گھراں کنچن کے کواڑا۔ گگن کے تل کی ایسا شہر نادر، نہیں دیکھے تھے اکھیاں کے مسافر۔ عجب تاثیر تھا وہاں کی ہوا کا، سدا ہنگام تھا نشو و نما کا۔ سکی لکڑی اگر کٹی لاکھوں گاڑے، دو لکڑی سو وہ لکڑی سبز ہو شاخہ کو کاڑے۔ بکھیرے تو زمیں پر وہاں کے کاٹے، تھے پھٹتے پل میں پھولا کے ہو پھاٹے۔ سدا خوشحال تھے سب لوگ وہاں کے، تھے خاطر جمع وہاں کے ساکنہ کے۔ جتا لیوے بھی عشرت کم نہ تھا وہاں، اتھا سب کچھ ولے یک غم نہ تھا وہاں۔ اتھا اس شہر کا ایک نام ورشا، سلوکھن سلطنت کے برج کا ماں۔ شہاں میں جگ کے کو سروری تھی، جگت کے سرورا میں برتری تھی۔ اطاعت میں تھے اس کے تاجداراں، تھے اس کے ضبط میں سب شہر یاراں۔ نہ تھا ثانی اسے روئے زمیں پر، تھے اس کے حکم میں سب بحر حور بر۔ جو کوئی ہو قار آوے شاہ کے گھر، تو گل کے ناد دامن ہووے پرزر۔ جو کئی باتاں کسی پیا کو پسارے، کرے مطلب کہ پر موتیاں وہ سارے۔ لیا سو عدل کا نور آپ نے ہاتھ، نہ تھی اس دیس میں کہیں ظلم کی بات۔ خریفاں پک جو کملا میں مہیوں بن، کرے تاکید بادل کو اسی چھن۔ چرا لیوے کدھر جو دھرت میں نہیں، دھت کو کھود کاڑے نیر کو پھیر۔ جگت تھا باغ شے جوں باغباں تھا، ہمیشہ تازہ اسوں سب جہاں تھا۔ دیوان ہارا خبر اس نو امبر کا، کتا ہے بات سورج اور چندر کا۔ بلندی سٹ سورج پکڑیا جو پستی، کیا مغرب کے جامع بد میں بستی۔ مشعلِ چاند کا می بھار آیا، مسلح جگ پو چندن کا بچھایا۔ جو مغرب کی نشانیاں مکھ دکھائے، سو عالم نیند کے سجدے میں آئیں۔ ہوا حاصل راحت کا فراغت، بچھانے پر کیا شے استراحت۔ سو دیکھا خواب میں درویش کو ایک، دنیا کے عاقبت اندیش کو ایک۔ ہوا ایک بارگی وہ شاہ بیدار، ہوا سو خواب کی مستی سو ہوشیار۔ اگرچہ بہت کچھ دستے ہیں احقاب، ولے دیکھے ہیں تیوں کم پائے ہیں لابھ۔ فاما خواب جو دیکھے ہیں رات، کدھی سچ بھی ہوا ہے بعض اوقات۔ عزیز طلبہ، یہاں مثنوی کے اشعار ختم ہوئے۔ ان کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ ان کو اپنی بیاض میں لکھیں۔